آپ سابقون الاولون ہیں، سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والے، یعنی پہلے چند جو تھے ان چند میں سے آپ ہیں کہ آپ نے پہلے کلمہ پڑھا۔ ان کی شان کے اندر مختلف مقامات پر اللہ تعالیٰ نے ان کو سابقون الاولون کہہ کے پکارا۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یعنی یہ وہ پہلے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ جن سے یہ اللہ سے راضی ہوئے اور وہ اللہ ان سے راضی ہے۔ تو یہ ان کی شانیں جا بجا قرآن کی آیات کے اندر آپ کو ملیں گے۔ آپ کا نام نامی مبارک، اسم گرامی مبارک عثمان، والد گرامی کا عثمان، اور آپ کے والد کا نام عفان تھا، عثمان ابن عفان، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو عمر تھی، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم صحابی ہیں جن کو ابتداء اسلام میں اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے کلمہ پڑھنے کا شرف عطا فرمایا۔ آپ خلیفۃ الرسول حضرت امیر المؤمنین امام العادلین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد خلافت پر متمکن ہوئے، اور 12 سال آپ نے خلافت فرمائی، 12 سال خلیفہ بن کر آپ نے یہ خدمت فرمائی، اور 12 سال کے بعد آپ کو 40 سال پیاسا اپنے محل کے اندر بند کر کے 40 دن پیاسا آپ کو 40 دن کے بعد آپ کو شہید کیا، 40 دن آپ کو محاصرہ کیا گیا آپ کے محل کا، اور 40 دن کے بعد آپ کو شہید کیا گیا، 40 دن آپ کو پیاسا رکھا گیا، اور جو کچھ یعنی گھر میں معاملات ہوتا ہے وہ باقی تو بات کی ہوتی ہے۔ اب یہ کہ آپ نے 12 سال خلافت فرمائی اور 82 سال 82 ایئر اندر آپ نے پھر شہادت نوش فرمائی، اور 35 ہجری تھی اس وقت، اور جمعہ مبارک کا دن تھا، جیسا کہ آج ہمیں خوش بختی ہے کہ آج ان کا ذکر خیر ہے اور جمعہ ہی کا دن ہے۔ اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں اور اس عظمت والی ہستی کے صدقے ہمارا بیڑا پار فرمائے۔ ہمیں گفتگو تو کچھ اور موضوعات پر بھی ہو سکتی ہے۔ آپ کی شانیں ایسی، آپ وہ عظمت والی ہستی ہیں کہ اللہ اوپر خوف خدا آپ کے اندر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا، عشق رسول آپ کے اندر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا، کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ گزر رہے تھے، آپ نے ایک شاخ کو ہلایا اور ساتھی سے کہا تم مجھ سے پوچھو کہ میں نے کیوں ہلایا؟ کہا حضور آپ نے کیوں ہلایا؟ کہا ایسے ہی میں اور میرے ساتھی کچھ حضور کے ساتھ تھے، تو حضور نے ہلا کے کہا تھا کہ مجھ سے پوچھو کیوں ہلایا تھا؟ کہا کہ جب بندہ وضو کرتا ہے تو اس کے گناہ ایسے جڑتے ہیں جیسے خزاں کے اندر درخت کے پتے گر رہے ہیں، اور یعنی یہ حضور سے عشق کا یہ عالم تھا۔ پھر خوف خدا کا عالم کیا؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم صحابی رسول حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئی، تو ہم سب کو حضور نے لیا، سارے صحابہ کو جمع کیا، اور عثمان نے غنی کی عیادت کے لیے تشریف لے گئی، اور جہاں کیا عثمان غنی زمین پر اپنی گال رکھے ہوئے اور لیٹے ہوئے ہیں، تو کہا جا کر آپ قریب پہنچے اور کہا عثمان اٹھتے کیوں نہیں ہو، سر کیوں نہیں اٹھا رہے؟ کہا یا اللہ کے رسول، یا رسول اللہ مجھے اپنے رب سے حیا آ رہی ہے، مجھے اپنے رب سے حیا آ رہی ہے۔ کہا کس قسم کی کیوں آ رہی ہے؟ کہا اس لیے کہ کہیں میرا رب مجھ سے ناراض تو نہیں ہے۔ یعنی یہ خوف خدا کا عالم تھا عثمان غنی بن نورین کا، اور جب آپ روتے تو اس قدر عشق باری فرماتے اللہ اکبر کہ آپ جس جگہ بیٹھ کے روتے وہ نیچے زمین بھی گلی ہو جاتی، اس قدر اللہ کے خوف سے رونے والے۔ یعنی آپ کے اوصاف ہی اتنے وسیع ہیں کہ کس بات پر کلام کیا جائے، لیکن چونکہ ہمارے اہل سنت کے اندر آپ کی شہادت کا ذکر بہت کم کیا جاتا ہے اور بہت کم ہی لوگوں کو پتا ہوتا ہے، اس لیے میں اس چیز کو ذرا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا ذکر کر کر کے وہ بھی باعث خیر و برکت ہے،
وہ بھی باعث شرف اور رحمت اور برکت ہے، لیکن وہاں وہ مظلوم کربلا ہے، وہ یہاں یہ مظلوم مدینہ ہے۔ وہاں ان کا ذکر جہاں کیا جائے وہاں یہ بھی عوام کو باور کرایا جائے، بتایا جائے کہ عثمان غنی خلیفۃ الرسول تھے، اور اتنی عظمت والا صحابی جو بادشاہ و خلیفہ ہونے کے باوجود بھی اس نے مدینہ الرسول کے اندر تلوار نہیں اٹھائی بلکہ اپنی جان پیش کر دی، لیکن لوگوں پر اپنے رعایا کو قتل نہیں کیا۔ ایسا عادل خلیفہ تھا۔ یہ چیزیں بھی میرا ذہن تھا کہ بیان کی جائے، اور اس میں ابتداءً کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں پیچھے جس کا پس منظر بیان کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے۔ اب اس میں آپ یوں دیکھیں کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بڑے حلیم الطبع تھے، یعنی طبیعت کے بڑے نرم دل اور بڑی شفقت، بڑی نرمی، بڑی محبت فرمانے والے تھے، اور اسی طرح شفقت اور نرمی آپ کے اندر ٹوٹ ٹوٹ کر بھری تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مختصر عرض کر رہا ہوں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک مرتبہ بصرہ سے کچھ حضرات چل کر آئے، اور انہوں نے آ کے کہا کہ امیر المؤمنین، ہمارے علاقے کے جو گورنر ہیں وہ کام ٹھیک نہیں کر رہے، آپ وہ آج کل کی سیاست تو تھی نہیں کہ جناب چل رہے ہیں چلائی جاؤ، آپ نے فرمایا کہ اپنا چند وہ جس شخص پر متفق ہوں اس بندے کو ہم اس کو شریعت کے ترازوں پر پرکھیں گے، اس کو گورنر بنا دیں گے۔ خیر انہوں نے آپس میں جرگہ بٹھایا اور فیصلہ کر کے امیر المؤمنین کے پاس مدینے آ گئے، اور آ کر فیصلہ سنایا، بات چیتیں ہو گئی۔ امیر المؤمنین نے اپنا خط لیٹر جاری کیا اور ان کو خط لکھ کر ان کو پیش کیا، کہا یہ جا کر گورنر کو 2 ورس سے کہو ہم نے تمہیں معزول کیا ہے، ان آج کے بعد تمہاری جگہ وہ فلاں گورنر لگے گا۔ جو ایک یہودی تھا، یعنی یہ یہودیوں کی اسلام دشمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ہے کہ کسی نہ کسی طرح اسلام کا ان کا اتحاد کا شرازہ بکھرے، یہ مسلمان متحد نہ ہو، مسلمان آپس میں اتحاد نہ کر لیں۔ یہ اوائل دور کی بات ہو رہی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک گروہ آیا، ایک قبیلہ کے کچھ لوگ آئے اور آ کے عرض کی، یا رسول اللہ ایک بات ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ ہم آپ کی حیات ظاہری کے اندر زکوٰۃ نکالتے ہیں، عشر نکالتے ہیں، زمینوں کے فصلوں کا عشر نکلتا ہے، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، آپ کی ذات والا صفات جلوہ فرما ہے اور ہم پیش خدمت کر دیتے ہیں۔ جب آپ نہیں ہوں گے ظاہری طور پر تو یا رسول اللہ ہم کیا کریں گے؟ فرمایا جب تم مجھے نہ پاؤ تو میرے ابو بکر کو یہ دے دینا۔ سبحان اللہ۔ جب مجھے نہ پاؤ تو ابو بکر کو دے دینا۔ کہا رسول اللہ ابو بکر بھی بتقاضا بشریعت انسان ہونے کے ناطے انہوں نے بھی رب سے ملاقات کرنی ہے، دنیا سے ابو بکر نے بھی جانا ہے، تو یا رسول اللہ ابو بکر بھی نہ ہوا تو کیا کرے؟ کہا ثم عمر، پھر عمر کے پاس آ جانا، پھر عمر کو دے دینا۔ کہا یا رسول اللہ عمر بھی انسان ہے، انہوں نے بھی دنیا سے جانا ہے، اگر وہ بھی چلیں گے تو کیا کریں؟ کہا عثمان کے پاس آ جانا۔ پھر وہ راوی کہتے ہیں اس نے کہا یا رسول اللہ عمر عثمان بھی دنیا سے چلیں گے تو پھر کیا کہا؟ پھر کیا کریں؟ حضور نے فرمایا بس پھر عثمان اگر چلے گئے تو پھر اس وقت امن کا شیرازہ بکھر جائے گا اور فتنوں کا منہ کھل جائے گا۔ تو پھر فتنے کیسے اٹھے؟ اللہ اکبر جل شانہ۔ یہ ایک ابتدائی گفتگو ہے عثمان غنی کے حوالے سے۔ آپ نے وہ خط لکھا اور خط لکھ کر ان لوگوں کو دیا، توجہ کے ساتھ سننے والی گفتگو ہے، دل کی تختی پہ لکھنے والی۔ ان لوگوں وہ لوگ آئے اور آ کر انہوں نے کہا یہ معاملہ ہے، آپ نے کہا ٹھیک ہے، خط لکھا اور کہا اچھا گورنر جو خدمت خلق کرے اور نیک ہو، شریعت کی پاسداری کرنے والا ہو، اس کو ہم گورنر بناتے ہیں۔ لیٹر لکھ کے جاری کر دیا۔ اب اس یہودی زندگی بدبخت نے کیا کیا؟ عبداللہ بن سبا نے
یہ یہاں سے لیٹر لے کے نکلتے ہیں اور راستے میں یہ کافلا سفر کر رہا ہے. اب سفر کرتے کرتے اچانک انہیں ایک گھڑ سوار نظر آتا ہے جو کہ برق رفتاری کے ساتھ کبھی تو ان سے دور ہو جاتا ہے اور کبھی ان کے قریب آ کر ڈرپوکی کا اظہار کرتے ہوئے بھاگ نکلتا ہے. کبھی قریب آتا ہے, کبھی دور چلا جاتا ہے, پھر کبھی قریب آتا ہے, کبھی دور چلا جاتا ہے. جب بندہ یعنی ہے تو جاسوس تھا. اگر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف کچھ باطل لوگ کالے دل والے منسوب کرتے ہیں کہ عثمان غنی نے یہ ظلم کیا, یہ کروا دیا, وہ کروا دیا. تو جب بندہ جاسوس بھیجتا ہے, کچھ چھپا کے, جاسوس نام ہی چھپی ہوئی چیز تھا, چھپا کے بھیجنا تھا یا سر عام قافلے والوں کو ٹکر مرواتے ہوئے بھیجنا تھا. تو کہا وہ جاسوس کیا کر رہا تھا. وہ علماء کہتے ہیں کہ راوی لکھتے ہیں, بیان کرتے ہیں کہ وہ کبھی قریب آتا, وہ قریب آ کے برق رفتاری کے ساتھ پھر ان سے دور ہو جاتا, وہ قریب آ کے ڈرپوکی کا اظہار کرتے ہوئے ان سے پھر دور بھاگ جاتا. ان کے دلوں کے اندر شکوک و شبہات پیدا کرتا, ان کے دل کے اندر شک پیدا کیا کہ بھائی یہ بندہ جا رہا, راستے میں مسافر ہیں, گاڑیاں چل رہی ہیں, آج کے دور کی مثال دوں, ہزاروں لوگ ہیں. تو کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے دل کے اندر کھوٹ ہوتی ہے, وہ چہروں سے پہچانے جاتے ہیں, وہ پکڑے جاتے ہیں. تو اس نے کیا کیا کہ اس نے اپنے آپ کو شو کیا جان بوجھ کر دانشتہ طور پر, تاکہ یہ مجھے پکڑے اور میرا لیٹر نکلے جو کہ جاسوسی کے طور پر تھا, اور وہ دیا ہوا انہیں کا حکم کا تھا کہ فتنہ پڑے مسلمانوں کے اندر. اب ہوا کیا, اس نے آ کر جب یہاں اس میں انہیں پکڑ لیا قافلے والوں نے, کہا تو بات کر رہا کون ہے. اس نے کہا میں جاسوس ہوں امیر المومنین عثمان غنی کا. ہے وہ سب کے, کہا میں جاسوس ہوں. اور کہا کیا لے کے جا رہا ہے, کہا تم ایک لیٹر لے کے جا رہے ہو. کہا ہاں ہم لے کے جا رہے ہیں, امیر المومنین کے مور ثبت شدہ ہے. کہا میں بھی لے کے آ رہا ہوں. کہا ہاں دکھاؤ. انہوں نے اس نے نکال کے دکھائی, جعلی تھی, نکال کے دکھائی تو انہوں نے مان لی, قافلے والوں نے وہ بات اس کی مان لی. کہا ہاں یہ مور ہو سکتی ہے, کیونکہ ہم بھی آئے تو بھی ادھر سے آ رہا ہے. اب کیا ہوا, اب یہ لوگ پورا کا پورا قافلہ پلٹا. یہودیوں کا تو کام ہو گیا, پورے کا عبداللہ بن سبا کا کام ہو گیا, پورے کا پورا قافلہ پلٹا. امیر المؤمنین عثمان غنی کے گھر کا محل کا محاصرہ کر دیا. صحابہ کو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط دکھایا, کبار صحابہ کو خطوط دکھائے کہ یہ عثمان غنی نے ہمارے ساتھ کیا ہے. ہمیں یہاں سے روانہ کیا گورنر بغداد کی, اور پیچھے سے اس کو کہا کہ جب یہ خط لے کے پہنچے ایک گورنر تو ان سب کو جناب والا خط بھی لے لینا اور ان کی گردنیں اڑا دینا. امیر المؤمنین کے وزراء نے بھی انکار کیا. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ عثمان غنی ایسا کام نہیں کر سکتے. وہ عثمان غنی کی بارگاہ میں گئے تو آپ نے فرمایا اللہ کی عزت و جلال کی قسم جو حق ہے, میں نے یہ خط نہیں لکھا. اگر میری بات پر یقین کرتے ہو تو میں نے یہ خط نہیں لکھا, اور اگر تم واضح ہو کہ میں نے خط لکھا ہے, اصرار کر رہے ہو, مجھ پہ الزام لگا رہے ہو, تو پھر تم شرعی دو گواہ پیش کرو کہ میں نے لکھا ہے. اب یعنی اس حالت میں بھی آپ لوگوں نے کہا شریف آپ گواہ نہ پیش کریں, آپ ان سے کسی طرح معاملہ حل کروائیں. فرمایا میں ہر حال میں رسول اللہ کی شریعت کو لازم سمجھتا ہوں. کہا تو گواہ لے کے آؤ. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا گواہ پیش کرو. گواہ نہیں پیش ہوئے. گواہ کہاں سے آتے ان کے پاس؟ تو وہ خیر انہوں نے محاصرہ کر لیا, آپ کو اندر قید کر دیا گیا. اب سنیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے, حضور نے فرمایا عثمان ان قریب اللہ تمہیں قمیص پہنائے گا, ایک حلہ پہنائے گا, لوگ تم سے چھیننے کی کوشش کریں گے, تم اسے نہ اتارنا. علماء نے لکھا ہے کہ بدوائیوں نے سر توڑ کوششیں کی کہ عثمان غنی خلافت چھوڑ دیں, تو آپ صبر کے پہاڑ بن کر متمکن رہے. آپ نے کہا میں اپنی رعایا کو تلوار نہیں اٹھاؤں گا, میں اپنی رعایا کو قتل نہیں کروں گا, لیکن میں خلافت بھی نہیں چھوڑوں گا. یہ عطا رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے. مجھے یہ یہاں عوام کے جمع غفیر نے مجھے سلط کر کے یہاں بٹھایا ہے, میں خلافت نہیں چھوڑوں گا.
تلوار نکال کر مسلمانوں کو بھی قتل نہیں کروں گا. جو وہ واپس آئے تھے, حملہ کر کے آپ کے گھر کو محاصرہ کر دیا. مولا علی آئے, کہا اے بھائی عثمان اجازت دو, ہم یہ چند تو ہیں ان کو کاٹ رکھ دیں گے. حضرت مولا علی کے شہزادے حضرت امام حسن مجتبی آئے, کہا چچا جان اجازت دیں, ہم ان کو تہ والا کر دیں گے. امام حسین آئے, کہا چچا جان اجازت دیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ علی نے دونوں شہزادوں کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ عثمان کے دروازے کے آگے تم دونوں میں پہرا دینا ہے. آج جو لوگ علی کو اور صحابہ کو جدا کرنے کی ناپاک کوشش کر رہے ہیں, علی کی محبت دیکھو عثمان سے, ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور یہ عثمان وہ واحد شخص اور صحابی ہے جس کی یہ فضیلت ہے کہ کسی نبی نے اپنی 2 بیٹیاں جگر کے ٹکڑے کسی ایک شخص کے نکاح میں نہیں کیے سوائے عثمان غنی ذوالنورین کے, کہ اللہ کے محبوب کی شہزادیاں, نور والے آقا کی نوری شہزادیاں, دونوں یہ کے بعد دیگرے اللہ نے ان کے نکاح میں عطا فرمائے. اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے حدیث میں فرمایا کہ میرے رب جل جلالہ نے مجھے حکم دیا کہ میں اپنی بیٹیوں عثمان کے نکاح میں دوں. جب حضرت رقیہ کا انتقال ہو گیا, روتے ہوئے آئے, یا رسول اللہ آپ کی شہزادی چلی گئی, میرا اور آپ کا رشتہ جو تھا وہ عظمت والا تھا وہ ٹوٹ گیا. حضور فرمایا میں نے ام کلثوم بھی تمہارے نکاح میں دی تھی. ام کلثوم بھی پردہ فرما دی. روتے ہوئے آئے, کہا اے عثمان میرے پاس بعض روایات میں 10 ہیں, بعض میں 100 ہیں. کہا اے عثمان اگر میرے پاس 100 بیٹیاں بھی ہوتی میں یہ کے بعد دیگرے تیرے نکاح میں دیتا چلا جاتا. اس قدر شان اور عظمت والے ہیں عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو آپ وہ عظمت والے صحابی ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر جب یہ معاملہ ہوا, جب وہ بلوائیوں نے حملہ کر دیا تو 40 دن آپ کو اس محل کے اندر قید کر کے رکھا, بھوکا اور پیاسا. 40 دن آپ قید رہے اور لوگوں نے اصرار کیا. لوگوں نے کہا حضور آپ اجازت دیں, آپ ہمیں حکم دیں, ہم ان لوگوں کے ساتھ جنگ کرتے ہیں, جہاد کرتے ہیں, ان کو پھر یہاں سے بھگا دیتے ہیں. خلیفہ بڑی پاور والا ہوتا ہے, ایک حکم کی دیر تھی سب کو تہ والا کر دیا جاتا. لیکن فرمایا نہیں, میں اللہ کے رسول کے شہر کے اندر قتل و غارت نہیں کروں گا, میں اپنی ذات کے لیے یہ معاملہ نہیں کروں گا. آپ نے صبر کا مظاہرہ کیا اور آپ بار بار آ کر آپ نے اتمام حجت کیا. بالکنی میں آتے اور اپنا مبارک دست کرم آپ نے اٹھایا اور فرمایا لوگوں جانو کہ میں عثمان غنی ذوالنورین ہوں, میں عثمان ابن عفان ہوں, اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے نکاح میں اپنی 2 نور والی شہزادیاں عطا فرمائی. مجھے پہچانو اور خدا کی عزت و جلال کی قسم یہ میرا ہاتھ ہے سیدھا ہاتھ. جب سے میں نے یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دیا تھا, کلمہ پڑھا تھا, مسلمان ہوا تھا, اس وقت سے لے کے آج دن تک یہ میں نے شرمگاہ پہ نہیں لگایا, یہ میں نے گندگی پہ نہیں لگایا, یہ اللہ کے رسول کے پاکیزہ ہاتھ میں دیا تھا. یہ شان اور عظمت والے عثمان غنی ذوالنورین. فرمایا نہ کبھی اسلام لانے سے پہلے جاہلیت کے دور کے اندر نہ کبھی غیر محرم کی طرف میں گیا, نہ میں غیر محرم عورت کی طرف کے پاس گیا, نہ اسلام لانے کے بعد گیا. اسلام لانے کے بعد تو میری حیا کے اندر اللہ نے مزید اضافہ فرما دیا. حیادار کیسے تھے؟ امی عائشہ کہتی ہیں میں بیٹھی تھی حجرے کے اندر, حضور جان عالم نے پنڈلیوں سے اپنا تہمت اٹھایا ہوا تھا. دستک کوئی کہا کون, کہا ابو بکر آنے دو. دستک کوئی کہا کون, عمر ہے آنے دو. دستک کوئی کہا کون, کہا عثمان ہے, کہا ٹھہرو. حضور نے اپنی پنڈلیوں کو بڑا انداز سے مخصوص آپ نے تہمت کو باندھا اور مخصوص انداز میں جلوہ فرما ہو گئی. عثمان غنی آئے, بات چیت ہوئی, چلے گئے سارے. آپ نے پوچھا میرے محبوب ہے, میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا معاملہ تھا؟ میرے ابا جی آئے اور آپ نے اسی طرح انداز میں آپ بیٹھے رہے. میرے ابا جی کے بعد عمر بن خطاب آئے تو آپ اسی انداز میں جلوہ فرما رہے. عثمان غنی آئے, آپ نے ان کو روکا اور آپ نے بڑے اہتمام کے ساتھ آپ بیٹھے, کہا اے میری حمیرہ, اے میری عائشہ, میں ایسے شخص سے کیوں حیا نہ کروں جس سے رب کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں, جس عثمان سے رب کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظمت والے صحابی ہیں, وہ مظلوم مدینہ ہے جن کو 40 دن تک وہ قید کر کے رکھا گیا. اور یہ باتیں آپ کو شاید سن کے بڑی حیرانگی بھی ہو رہی ہو, ایسے بھی بیچ میں ہوں گے جن کو حیرانگی ہو رہی ہے یہ بات کہاں سے آ گئی.
یہی تو درد دل میں پیش کر رہا ہوں کہ اہل سنت کے اندر علماء نے یہ واقعات، یہ عثمان غنی کے اوپر جو ظلم اٹھایا گیا، یہ بیان ہی نہیں کیا۔ شاید یہ مولوی خشک ہو گئے ہیں یا کیا وجہ ہے؟ یہ وہ باتیں ہیں کہ جہاں دوسرے لوگ بے وجہ کی من گڑت واقعات سنا کے عوام کو رلا رہے ہیں، ہمارا تو مقصود رلانا ہے ہی نہیں۔ ہم تو یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ ہمارے صحابہ جن کو رب جل جلالہ نے عظمت عطا فرمائی، جن کو رسول نے منتخب فرمایا، جن کو صحابہ کے اجماع نے منتخب فرمایا، جن کو صحابہ کے جمہور نے منتخب فرمایا، وہ ظالم نہیں تھے، جابر نہیں تھے، وہ عوام کے خیرخواہ تھے، وہ عادل تھے، وہ رب کے فرمانبردار تھے۔ اور یہاں توبہ، سورہ توبہ کے اندر، سورہ یونس کے اندر رب جل جلالہ نے یہ سابقون الاولون، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان عظمت والے صحابہ میں سے ہیں جنہوں نے 2 بار ہجرتیں کی، حبشہ بھی گئے، پھر مدینہ کی جانب بھی آئے، اور اللہ نے ان کے لیے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، آگے چل کے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ سے راضی ہو گئے اور اللہ ان سے راضی ہے۔ کہا یہ تو اس کے بعد کی بات ہے، یہ رسول اللہ کے، میں نے کہا قرآن وہ کتاب لا ریب ہے جو صبح قیامت تک کے لیے اس کا ہر حرف ہے۔ یہ نہیں کہ اس کے لیے تھا تو آج نہیں ہے، تو آج ہے تو اس کے لیے نہیں تھا۔ صحابہ کو جب رب نے کہہ دیا کہ اے میرے حبیب کے غلاموں، اللہ تم سے وَقُلْ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اے حبیب کے غلاموں، اللہ نے تم سب سے جنت کا وعدہ کر رکھا۔ حضور نے فرمایا کہ جنت کے اندر ہر نبی کے لیے رفیق ہے، رفیقی جنتی عثمان، جنت کے اندر میرا جو سنگی، میرا جو دوست، میرا رفیق ہوگا وہ عثمان ابن عفان ہوں گے۔ یہ شان اور عظمت عطا فرمائی رسول اللہ نے عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اب بات یہاں اگلی بات جو اس کے پیش نظر وہ بھی رکھنی ضروری ہے، ٹائم میں آج انشاءاللہ زیادہ دوں گا، وہ بات یہ ہے کہ 18 ذوالحجۃ الحرام میں کچھ ایک مخصوص طبقہ ہے